السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پروفیشنل فاریکس ٹریڈنگ کورس پارٹ 8 ہے۔ آج کے اس ٹیٹوریل کے اندر تھوڑا ایڈوانس لیول پہ بات ہوگی، تھوڑا مشکل سے سمجھ آنے والے معاملات ہیں، لیکن آج ہم لوگ بات کریں گے کہ مارکیٹ چلتی کیسے ہے، مارکیٹ اثر کیسے کرتی ہے۔ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ مارکیٹ کے اوپر دو پیئرز جو ایک دوسرے کے کچھ حد تک اپوزٹ چلتے ہیں، مخالف چلتے ہیں، اور ان پہ وہ ٹریڈ لگا کر مخالف ٹریڈ لگا کر دونوں پہ ٹی پی رکھا ہوا ہوتا ہے۔ ایک پہ اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ سٹاپ لاس ہٹ ہو جاتا ہے اور دوسرے پہ ٹیک پروفٹ ہٹ ہو جاتا ہے مارکیٹ کے اندر۔ آج کے اس ٹیٹوریل کے اندر ہم لوگ بات کریں گے کہ کون کون سے پیئرز اپوزٹ چلتے ہیں اور کیوں چلتے ہیں۔ آج کے اسی ٹیٹوریل کے اندر ہم لوگ اس چیز پہ بھی بات کریں گے کہ مارکیٹ کے اندر مارکیٹ اوپر نیچے کیوں ہوتی ہے۔ اس کے اندر تھوڑا سا ہم لوگ باریکی پہ ہم لوگ جائیں گے اور ہم لوگ بات کریں گے۔ سب سے پہلی چیز کہ دنیا کے اندر جتنے بھی ملک ہیں، پاکستان ہے، انڈیا ہے، ایشیا ہے، امریکہ ہے، یو کے ہے، یو ایس اے ہے، جو بھی ملک ہے اس کی کرنسی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ دنیا کے اندر ہر چیز بے قیمت ہے، کسی بھی چیز کی قیمت نہیں ہے اس وقت تک جب تک اس کے متبادل قیمت نہ آ جائے۔ پی کے آر کی کوئی قیمت نہیں ہے اس وقت تک جب پاکستانی روپے کے ساتھ ڈالر نہ آ جائے۔ پاکستان کا روپے کی کیا قیمت ہے؟ کوئی بندہ بھی آپ سے پوچھتا ہے کہ پاکستان کا روپیہ گرا ہوا ہے، کتنا گرا ہوا ہے، تو آپ بولیں گے کہ $1 165 روپے کا ہو گیا ہے۔ تو پاکستانی روپے کی قیمت کو ہم اس ٹائم کے اوپر ہم لوگ کاؤنٹ کریں گے جب اس کے ساتھ ڈالر لگائیں گے۔ پاکستانی روپے کی قیمت اوپر جا چکی ہے، کتنی اوپر جا چکی ہے کہ جو سونا تھا وہ 90,000 لاکھ پہ پہنچ چکا ہے۔ 90,000 لاکھ کیا ہے؟ گولڈ کی قیمت ہے۔ گولڈ کی قیمت کتنی ہے؟ پاکستانی لاکھ روپیہ ہے۔ تو گولڈ بے قیمت ہے اس وقت تک جس ٹائم تک ہم لوگ ساتھ میں روپیہ نہیں لگاتے۔ سیم اسی طریقے سے دنیا کے اندر کوئی بھی کرنسی نہیں ہے جس کی قیمت ہو۔ دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے قیمت ہو، اس قیمت کے ساتھ اس دوسری چیز لگائیں گے تب اس کی قیمت بنے گی۔ لائک آپ لوگ ایک موبائل لیتے ہیں، موبائل تب لیتے ہیں موبائل بے قیمت ہے، لیکن موبائل کے ساتھ کرنسی پی کے آر لگاتے ہیں، موبائل کی قیمت بن جاتی ہے۔ موبائل ایک چیز ہے، تو موبائل کی جو قیمت ہے وہ قیمت اس ٹائم تک کو بے قیمت ہے، میں نے شروع میں بولا۔ اب آپ پی کے آر کے ساتھ لگاتے ہیں موبائل 10,000 کا ہو گیا، یو ایس ڈی کے ساتھ لگاتے ہیں موبائل 60 یو ایس ڈی کا ہو گیا، آئی این آر کے ساتھ لگاتے ہیں موبائل 5,000 کا ہو گیا، سعودی ریال کے ساتھ آپ لوگ لگاتے ہیں تو آپ کی اس حساب سے 2,500 کا ہو گیا۔ اٹس مین کہ موبائل کی اکیلے میں کوئی قیمت نہیں ہے، ساتھ میں کرنسی نہ لگائے۔ یا اگر آپ موبائل کی گولڈ کے حساب سے قیمت لگاتے ہیں تو آپ یہ بات بولیں گے کہ 1 اونس گولڈ کے اندر یا 1 تولہ گولڈ کے اندر 10 موبائل آتے ہیں۔ اب اس کے اندر پی کے آر نہیں ہوا، اس کے اندر ڈالر نہیں ہوا، اس کے اندر کرنسی نہیں آئی، لیکن اس کے اندر جو قیمت آ گئی ہے وہ گولڈ کو ساتھ لگا کر آئی ہے۔ سیم اسی طریقے سے مارکیٹ کے اندر جب ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے یورو یو ایس ڈی آتا ہے، ایک پیئر آ رہا ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر آپ لوگ فاریکس ٹریڈنگ بزنس میں کام کرنے والے لوگ ہیں، ایکسپرٹ لوگ ہیں، پروفیشنل ٹریڈنگ کورس کرنے والے لوگ ہیں، تو کسی بھی چیز کی قیمت سنگل نہیں ہوگی۔ اب ہمارے پاس گولڈ ہے تو گولڈ کچھ پیئرز ایسے ہیں جن پیئرز کی قیمت آپ لوگوں کو ایکس اے یو ہم لوگ بولتے ہیں گولڈ، تو ایکس اے یو بھی یو ایس ڈی بھی ہو سکتی ہے، ایکس اے یو ای یو آر صبح بھی میں نے ایک بروکر کے اندر دیکھی ہے، ایکس اے یو جی بی پی بھی ہو سکتی ہے، اور ایکس اے یو پی کے آر بھی ہو سکتی ہے، ایکس اے یو آئی این آر بھی ہو سکتی ہے، ایکس اے یو جے پی وائی بھی ہو سکتی ہے۔ اٹس مین کہ ایک اونس جو ہے وہ پاکستانی 16 لاکھ روپے کا ہے، 30 لاکھ روپے کا ہے، 50 لاکھ روپے کا ہے، ڈالروں میں 1600 کا ہے، پاکستان کے اندر بڑی قیمت ہے 1.5 لاکھ کا ہے، 70,000 کے، میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ آئی این آر کے اندر اگر پاکستان کا 1.5 لاکھ کا ہے یا 2.5 لاکھ کا ہے تو آئی این آر کے اندر وہ اس حساب سے 1.5 لاکھ کا بن جائے گا، ڈالروں کے اندر وہ 1600 1700 کا بن جائے گا۔ تو اسی طریقے سے ایکس اے یو کی قیمت کوئی نہیں ہے جب تک کرنسی ساتھ میں نہ ہو۔ تو اسی طریقے سے ہمارے پاس آئل ہے، تو آئل کے ساتھ
آئل کا جو لین دین ہوتا ہے وہ یو ایس ڈی میں ہوتا ہے. اب ایل ٹی سی ہے, بی ٹی سی ہے, بٹ کائن ہے, ایک سکہ ہے, کوئی قیمت نہیں ہے, ساتھ میں یو ایس ڈی لگتا ہے تو $9419 قیمت آ گئی. بی ٹی سی کی کوئی قیمت نہیں ہے. پاکستان کا اگر ساتھ میں پی کے آر لگا, بی ٹی سی پی کے آر لگی, تو یہ ہمارے پاس $9400 اگر ہمارا ہوا تو 13-14 لاکھ کا ہو جائے گا, ایک بی ٹی سی ہو جائے گا. تو جب تک ہم لوگ دنیا کے اندر کسی بھی چیز کا ریٹ تب تک نہیں ہوتا جب تک اس کے متبادل کوئی چیز لین دین کے لیے نہیں ہو. یا آپ موبائل لیتے ہیں تو پاکستانی روپیہ دیتے ہیں, یا آپ پاکستانی روپیہ لیتے ہیں تو موبائل دیتے ہیں. یہ دونوں کا لین دین پہ بزنس ہوتا ہے. یہ ایک چیز آپ نے سمجھنی ہے. آپ دکان والے کے پاس جاتے ہیں, کپڑا لینے کے لیے جاتے ہیں, تو آپ لوگ کپڑا لیتے ہیں, پیسے دیتے ہیں. یا آپ ہول سیلر ہیں, آپ ایک فیکٹری کے مالک ہیں, تو دکانداروں کو پیسے لیں گے, کپڑے دیں گے. سیم اسی طریقے سے دنیا کے اندر جو بزنس ہوتا ہے وہ ایک سنگل کسی بھی چیز میں نہیں ہوتا, ساتھ میں کرنسی ہوتی ہے. یورو کی کوئی قیمت نہیں ہے, یو ایس ڈی کی کوئی قیمت نہیں ہے. اس ترتیب سے یہ چال چلتی ہے. تو دو کرنسیز جب ہو جاتی ہیں تو ان کی ایک قیمت درمیان میں آتی ہے. یو ایس ڈی پی کے آر ہے, یورو یو ایس ڈی ہے, جی بی پی یو ایس ڈی ہے. یہ چیز سب سے پہلے آپ نے سمجھ لینی ہے. دوسری چیز کہ مارکیٹ کون سی کس ٹائم چلتی ہے. یہ ایک بڑا عجیب سا سوال ہے, بڑا اچھا سا سوال ہے, اور اس کو آپ لوگوں نے لازمی سمجھنا ہے کہ مارکیٹ کے اندر سیشن کا تو آپ لوگوں کو علم ہی ہوگا. ہمارے بیسکس میں ہم نے آپ کو بتایا ہوا ہے. تو اب کرنسیز کیا ہے, کرنسیز کے چلنے کو تھوڑا میں سمجھاتا ہوں. آپ نے سنا ہوگا آج سے کچھ عرصہ پہلے, 2-3 سال پہلے, 5 سال پہلے $1 $100 کا تھا, سعودی ریال $18 کا تھا. اب ڈالر کیا ہے, ڈالر ہے یو ایس ڈی پی کے آر. ڈالر کیا ہے, یو ایس ڈی پی کے آر ہے, ساتھ میں ای یو آر پی کے آر. اس کے بعد ہمارے پاس کوئی آئی ڈونٹ نو پی کے آر جے پی وائی ہے, میرے خیال میں پی کے آر جے پی وائی ہے جو ابھی پرافٹ میں. جے پی وائی کی تو خیر قیمت ابھی ہمارے پاس بڑھ چکی ہے. یا ہمارے پاس جو ایران کا ہے, جب وہ ملک جن ملکوں کی کرنسیز ہے تو وہ ملک جو کرنسی ہے وہ ملک کی ہماری ڈاؤن ہے تو پی کے آر شروع میں لگ جائے گا. جیسے آئی ڈونٹ نو ایران کی کرنسی ہے, یا ملائیشیا انڈونیشیا ایک ملک کی کرنسی ہے, ایران کرنسی تو پی کے آر 0.0039 ایرانین ریال ہوتا ہے. اب ہم لوگ ادھر ایک کر دیتے ہیں تو ایک پاکستانی روپیہ 254 کی ایکول ہوتا ہے. اس چیز کو ہم لوگ بولیں گے پی کے آر ایرانی ریال. آئی ڈونٹ نو کہ ایرانی ریال کو کیا بولتے ہیں. ریال سمبل, چلیں آئی ڈونٹ نو, آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. میں آر اے لکھ لیتا ہوں, ایرانی ریال. اب ایرانی ریال اس ٹائم تھا پہلے میں 500 پہ, پاکستانی $1, ایرانی $500 تھا. یو ایس ڈی پی کے آر, سوری میں اس کو ادھر کر دیتا ہوں. یو ایس ڈی پی کے آر تھا $100 کا, ایک یو ایس ڈی ایکول تھا 100 کے. ای یو آر تھا, ایک یو ایس ڈی تھا, ایک یورو تھا, پاکستانی 120 کا تھا. میں ایک مثال دے رہا ہوں. ایران کا تھا, ادھر پی کے آر شروع میں آ گیا ہے, یہ بات یاد رکھنی ہے. اور ایک ایران کا تھا اور ساتھ میں 500, ایک پی کے آر تھا, ساتھ میں 500 ایران کا جو دینار ہے, درہم ہے, جو بھی ریال ہے وہی تھا. اب جس ٹائم یوں پر مارکیٹ کے اندر ہمارے پاس یو ایس ڈی پی کے آر گرا ہے پوری دنیا میں, تو یو ایس ڈی پی کے آر دوبارہ ہو گیا 160 کا ہو گیا. یہ ہو گیا ہمارا یو ایس ڈی پی کے یورو پی کے آر, یہ ہو گیا 170 کو, 180 کا ہو گیا. اور ایک پی کے آر جو ہے یہ ہمارا ایک پی کے آر 350 کا ہو گیا. اب آپ نے ایک چیز دیکھنی ہے کہ یو ایس ڈی پی کے آر 1 سے 100 سے 160 پہ گیا ہے, کرنسی کا ریٹ اوپر گیا ہے.
مارکیٹ میں صرف پی کے آر کے گرنے کی وجوہات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایک یو ایس ڈی تھا، پاکستانی کرنسی گری ہے، پی کے آر گرا ہے، تو یو ایس ڈی پی کے آر اوپر چلا گیا ہے، 100 سے 160 پہ چلا گیا ہے۔ یورو کا پی کے آر ہے تو پی کے آر گر رہا ہے، یورو 120 سے 180 پہ چلا گیا ہے۔ لیکن ہمارا جو پیئر ہے پی کے آر پلس ایرانی ریال، آئی آر اے لکھ لیتا ہوں، آئی ڈونٹ نو، مجھے اس کا صحیح علم نہیں ہے، تو ہمارا 1.500 سے 1.350 پہ آیا ہے۔ اٹس مین کہ پی کے آر پھر بھی گرا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پی کے آر گرا ہے تو جن کرنسیز کے شروع کے اندر پی کے آر تھا وہ کرنسیز گری ہیں، اور جن کے 2 نمبر پہ دوسرے نمبر پہ پی کے آر تھا وہ کرنسیز اوپر گئی ہیں، اور اس ترتیب سے ہمارے جو چارٹ ہیں وہ چارٹ یو ایس ڈی پی کے آر اوپر، ای یو آر پی کے آر اوپر، پی کے آر آ رہے، پی کے آر ایرانین جو ان کی کرنسیز ہے وہ ڈاؤن ہوا ہے۔ تو اٹس مین کہ جن کی شروع کے اندر اگر ہماری کرنسی ڈاؤن ہوتی ہے تو جن کے شروع کے اندر ہمارا وہ کرنسیز لائک یو ایس ڈی ڈاؤن ہوتی ہے، تو جن کرنسیز کے اندر شروع میں یو ایس ڈی ہے وہ ڈاؤن ہوگی، جن کے مخالف میں ہے دوسرے نمبر پہ ہے وہ اپ ہو جائیں گی، اور اس ترتیب سے ہمارا ریٹ جائے گا۔ کرنسی ایک گرتی ہے تو دوسروں پہ بھی اثر ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہوگی کہ ہمارا پی کے آر گرا ہے تو پی کے آر گرنے کے ساتھ پوری دنیا کے تمام کرنسیز جن کا پاکستان کے ساتھ لنک تھا ان کے گرا ہے۔ سعودی ریال 2829 کا تھا، 42 پہ پہنچ گیا۔ دبئی کا بھی 44 45 پہ 30 32 پہ تھا۔ ہر کرنسی پاک کے مقابلے میں گرا ہے۔ تو اگر یو ایس ڈی گرتا ہے تو یہ تمام پیئر جن کے اندر یو ایس ڈی آتا ہے وہ گریں گے، جن کی شروع میں آتے ہیں وہ اوپر جائیں گے، جیسے یورو یو ایس ڈی ہے۔ اور اسی ترتیب سے یو ایس ڈی کیٹ گرتا ہے تو یو ایس ڈی کیٹ پہ اثر ہوگا، جی بی پی این زیڈ ڈی پہ اثر نہیں ہوگا کیونکہ کیٹ جے گر رہا ہے، تو کیٹ یو ایس ڈی کیٹ ہوگا، جی بی پی کیٹ ہوگا، این زیڈ ڈی کیٹ ہوگا، سی اے کیٹ جے پہ وائی ہوگا، ان سب کے اوپر اثر پڑے گا۔ تو مارکیٹ اس ترتیب سے چلتی ہے، مارکیٹ کو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا۔ دوسری چیز آپ نے ایک چیز نوٹ کرنی ہے، یہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے اور اس چیز پہ بہت کم لوگ توجہ دیتے ہیں، اور وہ چیز ہے کہ آپ نے سیشن دیکھنا ہے۔ لائک جے پی وائی کے سیشن پاکستان میں صبح سویرے جب ہم سو رہے ہوتے ہیں اس ٹائم اوپن ہوتا ہے، یو ایس ڈی کا سیشن شام 6 6:30 5 6 بجے اوپن ہوتا ہے۔ تو جس ٹائم کے اوپر اب 2 کرنسیز ہیں، ایک کرنسیز ہے یو ایس ڈی جے پی وائی، اب یا جے پی وائی اوپر جا رہا ہے یا جے پی وائی ڈاؤن آ رہا ہے۔ یہ صبح کے ٹائم ہے کیونکہ بزنس ڈے جو ہوتا ہے نا، بزنس کا دن جیسے پاکستان میں 8 سے لے کر شام 4 5 بجے تک ہوتا ہے، تو کوئی بھی کرنسی کی جو موومنٹ ہوتی ہے بزنس ہوتا ہے وہ اس ٹائم کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اگر جے پی وائی گرے گا تو سمجھیے گا یہ بات کہ یو ایس ڈی جے پی وائی گرے گا تو این زیڈ ڈی جے پی وائی بھی گرے گا، کیونکہ ان دونوں کا تعلق جے پی وائی سے ہے۔ جے پی وائی گر رہا ہے تو تمام کرنسیوں سے گر رہا ہے، اور جس ٹائم کے اوپر جے پی وائی کے سیشن ہے 80% چانس ہے کہ مارکیٹ اپ یا ڈاؤن جائے گی تو وہ جے پی وائی کی طرف سے جائے گی۔ یہ چیز آپ لوگوں نے سمجھنی ہے۔ تو کوشش اس بات کی کرنی ہے کہ یو ایس ڈی جے پی وائی پہ ٹریڈ لگاتے ہیں یا این زیڈ ڈی جے پی وائی پہ ٹریڈ لگاتے ہیں تو یہ چیز ذہن کے اندر رکھیں کہ اگر مارکیٹ این زیڈ ڈی کی وجہ سے اپ ڈاؤن جا رہی ہے، صبح کے ٹائم این زیڈ ڈی کا پیئر بھی اوپن ہوتا ہے، یا اس جگہ کے اوپر ہم ای یو آر جے پی وائی رکھ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، تو جے پی وائی کی وجہ سے مارکیٹ گرے گی تو یو ایس ڈی جے پی وائی بھی گرے گا، این زیڈ ڈی جے پی وائی بھی گرے گا۔ لیکن اگر این زیڈ ڈی کی وجہ سے گرے گی تو این زیڈ ڈی جے پی وائی گرے گا، لیکن یو ایس ڈی جے پی وائی اس پہ تو اثر نہیں ہوگا، کیونکہ مارکیٹ جو ڈاؤن آ رہی ہے وہ ایک کرنسی ڈاؤن آ رہی ہے، اور اس کرنسی جو ڈاؤن آ گئی وہ دنیا کی تمام کرنسی سے ڈاؤن آ رہی ہوگی۔ یہ چیز آپ لوگوں نے اس کی بیسکس کو سمجھنا ہے۔ اب اس کے اندر میں ایک تھوڑا سا اور چیز دکھاتا ہوں، مارکیٹ کے اندر اس چیز کو آج آپ نے غور کرنا ہے۔ یہ دیکھیں 2 چارٹ اوپن ہیں میرے سامنے، میں تھوڑے بڑے کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آسانی سے آ جائے۔ یہ اوپر آپ کو پتا ہے کہ یورو اور جی بی پی کن کے ہیں،
یورو جی بی پی یو کے کرنسیز ہیں. اب یو کے حالات بگڑیں گے تو 85% چانس یہ ہوگا کہ اگر یورو گرے گا تو جی بی پی بھی گرے گا, یورو آپ جائے گا تو جی بی پی بھی آپ جائے گی. تو اب دو چیزیں, ایک یہ ہے کہ یورو یو ایس ڈی ہے, جی بی پی یو ایس ڈی ہے. میں آپ کو میجر پیئر پہ ایک چیز سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ مارکیٹ کے اندر یورو بھی ہے, جی بی پی بھی ہے. اب یو ایس ڈی جب گرتا ہے تو لازمی سی بات ہے یورو کے ساتھ بھی گرے گا, جی بی پی کے ساتھ بھی گرے گا. لیکن اب یورو اور جی بی پی کو ہم کمپیئر کرتے ہیں تو ایک ہی علاقے کے, ایک ہی آپ کو پتہ ہی ہے یورو ہے, یو کے ہے. تو اب 90% 85% یہ ہوتا ہے کہ جب جی بی پی گرتی ہے تو یورو بھی گرتا ہے. تو ان دونوں کو آپ نے لازمی سمجھنا ہے کہ یورو اور جی بی پی تقریباً 80% سیم رزلٹ کرتے ہیں. حالانکہ یہ الگ بات ہے کہ یورو تھوڑی برابر کی کرنسی ہے, جی بی پی یو ایس ڈی بڑی کرنسی ہے, جی بی پی فاسٹ چلتی ہے, یورو تھوڑا سلو چلتی ہے. لیکن اگر آپ نے یورو یو ایس ڈی بائی اور جی بی پی یو ایس ڈی سیل پہ لگائی ہوئی ہے تو آپ کی 90% 85% چانس یہ ہیں کہ آپ کی ایک ٹریڈ پرافٹ میں جائے گی, ایک ٹریڈ نقصان میں جائے گی. اگر آپ نے دونوں کے سٹاپ لاس اور ٹیک پرافٹ رکھی ہوئی ہیں تو 70% پلس چانس ہیں کہ مارکیٹ کے اندر دونوں جو ٹریڈز ہیں وہ یا ٹی پی کریں گے, ایک ٹریڈ ٹی پی کرے گی, ایک ٹریڈ ایس ایل کرے گی. ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹریڈ جب 20% پہ آپ ٹی پی لگائیں گے تو جی بی پی یو ایس ڈی ہے وہ 20 پہ چلے گی, یورو 10 پہ چلے گی, تو جی بی پی ٹی پی بھی پہلے کر سکتی ہے, ایس ایل بھی کر سکتی ہے. بائی دا وے جو بات میں آپ کو چارٹ کے اوپر سمجھا رہا ہوں کہ دیکھیں یہ مارکیٹ اوپر سے ڈاؤن آ رہی ہے, یہ یورو یو ایس ڈی D1 ٹائم فریم ہے, یہ یورو یو ایس ڈی D1 ٹائم فریم ہے. تو یہ دیکھیں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے, جیسے میں نے شروع میں بولا کہ 85% 80% اس کے اندر تھوڑا سا ہوتا ہے کہ یورو کبھی اثر زیادہ کر دیتی ہے, کبھی کم کر دیتی ہے جی بی پی کی نسبت. لیکن ادھر اگر یو ایس ڈی کی وجہ سے دونوں کرنسیز ہیں تو آپ کو یو ایس ڈی اگر اپ جائے گا تو دونوں کے ساتھ اپ جائے گا, ڈاؤن آئے گا دونوں کے ساتھ ڈاؤن ہوگا. لیکن اگر یورو اوپر جائے گا تو این زیڈ ڈی کے ساتھ تو اثر نہیں پڑے گا کہ یورو جا رہا ہے, کیڈ کے ساتھ اثر نہیں پڑے گا, یورو جا رہا ہے. لیکن ای یو آر اور جی بی پی چونکہ ایک ہی یو کے یہ ہیں, برطانیہ کے یہ کرنسیز ہیں, تو اسی وجہ سے ان دونوں کا لنک ہے کہ ٹھیک ہے ان دونوں کے جو ملکی پالیسیز ہیں ان کا ایک دوسرے کے اوپر اثر ہوتا ہے. تو اب پاؤنڈ اوپر جائے گا تو اس کا یو کے لازمی سی بات ہے یورو بھی اوپر جائے گا, لیکن یہ ہوتا ہے کبھی کم کبھی زیادہ. اب میں آپ کو یہ چیز سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آج تیسرا دن ہے ٹریڈ مارکیٹ ڈاؤن ہے, ادھر بھی تیسرے دن ڈاؤن ہے. ادھر پھر پہلے بائی کی ٹریڈ, ایک بائی کی کینڈل بنی, یہ بھی بائی کی کینڈل بنی. یہ یورو یو ایس ڈی ڈیلی کی 2 سیل کی بنی, یہ 2 سیل کی بنی, یہ 1 2 3 4, یہ چھوٹی سی کینڈل یورو یو ایس ڈی کے سیل کی بنی, یہ نہیں بنی. بائی دا وے یہ تقریباً بہت زیادہ اثر ہوا, یہ بھی ڈاؤن آ رہی ہے, یہ بھی ڈاؤن آ رہی ہے. یہ 100% نہیں ہے, لیکن زیادہ تر یہ چیز آپ کو سمجھنی پڑے گی کہ ان دونوں کرنسیز کی جو موومنٹ ہوتی ہے ان کا اثر ہوتا ہے, اور کافی حد تک یہ دونوں اگر دن کی بائی کی کینڈل ہو تو 80% چانس ہیں 10 میں سے 7 8 9 ٹریڈیں ایسی ہوں گی کہ اگر یورو کی کینڈل اس دن بائی میں گئی تو جی بی پی بھی بائی میں جائے گی, یورو ڈاؤن آئے تو جی بی پی بھی ڈاؤن آئے گی. یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے. اور یورو اور جی بی پی ایک دوسرے پہ اثر انداز ہوتی ہیں مارکیٹ کے اندر ریٹ کے اوپر. اور اگر ہم اسی جگہ کے اوپر یورو کی جگہ کے اوپر ہم لوگ یہ چیز دیکھ لیتے ہیں کہ ہم لوگ کوئی کرنسیز کوئی اور دیکھ لیتے ہیں, ہم لوگ ای یو آر اے یو ڈی لگا لیتے ہیں. اب دیکھیں اس کے اندر ای یو آر اے یو ڈی کی جگہ پہ میں کوئی اور کرنسی لگا لیتا ہوں. جی بی پی این زیڈ ڈی لگا لیتا ہوں. اب اگر ہم جی بی پی این زیڈ ڈی کو دیکھیں گے تو یہ سارے کی ساری مخالف ہوں گی. یہ ضروری نہیں یہ 3 کینڈل سیل کی, یہ دوسری کینڈل سیل کی, یہ مطلب پوری کی پوری جو مارکیٹ ہے مارکیٹ چینج ہو جائے گی. لیکن یورو یو ایس ڈی اور جی بی پی یو ایس ڈی کے درمیان میں یہ چیز ہوگی کہ مارکیٹ کا ریٹ ایک دوسرے پہ اثر کرتا ہے, کم کرتا ہے, 100% نہیں کرتا لیکن پھر بھی کرتا ہے. یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے.
اور آج کے اس ٹیٹوریل کے اندر ہمارے پاس یہی ٹیٹوریلز ہیں. اور دوسری چیز کہ جب آپ یو ایس ٹی کا سیشن ہوتا ہے، کبھی کچھ سیشن ایسے ہیں جو مخالف چلتے ہیں. اے یو ڈی اے، این زیڈ ڈی اے، جے پی وائی، ان کی مارکیٹ صبح کے ٹائم اوپن ہوتی ہے، یورو کی دن کو پاکستان کے ٹائم کے مطابق اوپن ہوتی ہے، اور یو ایس ڈی کی شام کو رات کو اوپن ہوتی ہے، کیٹ کی رات کو اوپن ہوتی ہے. تو آپ نے یہ چیز لازمی ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ مارکیٹ میں اس سیشن کا اثر ہو رہا ہے. صبح کے ٹائم آپ جے پی وائی پہ ٹریڈ کر رہے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مارکیٹ کے اندر جے پی وائی کا اثر ہوگا. شام کو کر رہے ہیں تو یو ایس ڈی کا اثر ہوگا، دن کو کر رہے ہیں تو یورو جی بی پی کا اثر ہوگا. تو اس چیز کو آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے. اس کے بعد آپ ٹریڈنگ کریں گے تو بہت اچھا رہے گا. اور آپ نے کسی بھی ٹائم جب آپ لوگ ٹریڈ لگاتے ہیں تو ٹریڈ لگانے کے ساتھ آپ ان بیسکس کا جب تک علم نہیں ہوگا وہ تب تک کام نہیں چلے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ادھر یورو بائی لگاتے ہیں، جی بی پی سیل لگا لیں. وہ آپ کی جو منی مینجمنٹ ہے، اٹس مین کہ آپ کا مارکیٹ کے اندر جو ریڈنگ ہے وہ غلط ہے. مارکیٹ کے اندر ریڈنگ، مارکیٹ کو سمجھنا آپ کا غلط ہے. آپ کچھ مس کر رہے ہیں، کچھ غلط کر رہے ہیں. اس چیز کو آپ لوگوں نے سمجھنا ہے. آج آپ لوگوں کو تھوڑا پروفیشنل ٹائپ کا سمجھایا. مجھے علم ہے کہ شاید 20% لوگوں کو اس چیز کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا، لیکن خیر ہے، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، اگر مارکیٹ میں آپ ان رہے تو ایک دن اس چیز کی سمجھ آ جائے گی. پہلا چیپٹر تو یہ نہیں ہے، پروفیشنل کورس ہے، بیسکس کورس نہیں ہے. ٹیٹوریل لازمی دیکھا کریں. فاریکس میں کامیاب ہونا ہے، ایجوکیشن آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اس ناچیز کو اپنے دعاؤں کا لازمی حصہ بنانا ہے. اللہ حافظ.